بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ولا يتأتى أي لا يحصل ذلك أي الكلام إلا في ضمن اسمين أحدهما مسند والآخر مسند إليه۔ شرح جامی یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو چیز بیان کرنا چاہتے ہیں وہ کلام کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ماتن جب پہلے کلام کی تعریف سے فارغ ہو چکے ہیں کہ کلام کیسے کہتے ہیں، تعریف اس کے تفصیلات سے فارغ ہو چکے، اب کلام کی تقسیم کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ کی صورت میں ہوتا ہے اور دوسرا جملہ فعلیہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی صورت میں جو ہوتا ہے تو یہ تو شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس شروع کا حصہ جو ہے، شروع کا جزء وہ اسم ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ اس کے شروع میں فعل ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک سادہ سی بات تھی جو ہم نے یہاں پر واضح کر دی۔ اب یہاں سے وہی عادت کے مطابق کچھ اشکالات اور واردات اور ان کے جوابات کو لایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں ولا يتأتى أي لا يحصل ذلك، لا يحصل، لا يتأتى اتیان سے ہے، اور اتیان آنا، تو آتے وہ ہیں کہ جو ذی-روح ہوں، روح رکھنے والے اور جاندار ہوں، وہ آتے ہوتے ہیں۔ تو کلام تو روح نہیں رکھتی، وہ کیسے آتی ہے؟ تو اس کا جواب دیا اَيْ لَا يَحْصُلُ، یعنی یہاں اتیان کا مطلب آنا، حاصل ہونا ہے، تو کلام کا حاصل ہونا یہاں پر مراد ہے۔ اور ویسے بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ اتیان جو ہے اس کو حصول لازم ہے۔ مثلا ایک چیز آتی ہے تو مقصد کو حاصل کرتی ہے نا، تو یہاں پر حصول، اتیان کو حصول جب لازم ہے تو ذکر یہاں پر ملزوم کا کیا گیا اتیان کا، اور مراد یہاں پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو ذکر الملزومی ارادۃ اللازم، یہاں پر یہ مجاز کا سلسلہ اپنایا گیا ہے۔ تو لا يتأتى گویا یہ کنایہ ہے لا يحصل سے، کہ کلام نہیں آتی، نہیں حاصل ہوتی مگر دو اسموں سے، یا ایک اسم اور ایک فعل سے۔ یہاں پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سیدھا لا يحصل کہہ دیتے، لا يتأتى سے گھما پھر آگے ادھر چلے گئے۔ تو جواب دیا کہ الکنایۃ ابلغ من الصریح، صریح جو چیز ہوتی ہے نا، وہ کبھی انسان کو اتنی پختہ نہیں رہتی ذہن میں جتنی کنایہ رہتی ہے، کیونکہ کنایہ جو ہوتی ہے اس پر غور و فکر کرنا پڑتا ہے، کھپانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مشقت کرنی پڑتی ہے۔ جو چیز مشقت کے بعد حاضر ہوتی ہے تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے کنایہ کا انداز یہاں پر اپنایا گیا ہے۔ پھر یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ الکلام، ذالک الکلام جو یہاں پر فرما رہے ہیں اس لحاظ سے کہ ای لا یحصل ذالک الکلام، تو یہ ذالک اس میں اشارہ آپ نے کیوں لایا ہے؟ یہاں اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ جب کسی چیز کا دوبارہ سے ذکر کرنا مقصد ہو، تو یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، تو ضمیر کی صورت میں اعادہ کرتے ہیں، اور آپ یہاں پر جو ہے اس میں اشارہ ذالکہ سے جو ہے اعادہ کر چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذالکہ کے بجائے اگر اس میں ضمیر یہاں پر لاتے تو یہاں پر تین احتمال بن سکتے تھے مرجع کے حوالے سے۔ ایک احتمال یہ بنتا کہ یہ ضمیر لوٹتی پیچھے بالاسناد کی طرف، پھر بھی ٹھیک تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا یہ لوٹتی پیچھے ما تضمنہ، کلام کی تعریف میں جو آیا اس کی طرف، جو تضمن مصدر سمجھ آ رہا تھا نا، ما تضمنہ جو فعل ہے، اس کا فعل کے اندر ایک مصدر پڑا ہوتا ہے نا، اس کا مصدری معنی، تو وہ تضمن جو سمجھ آ رہا ہے اس کی طرف ہی لوٹ رہی ہوتی۔ اور تیسرا احتمال یہ تھا کہ وہ کلام اس سے مرجع بنتا، اور کلام اس سے مراد ہوتا اور مرجع ہوتا۔ تو اب یہاں پر جب ہم تینوں کو مرجع بنا سکتے تھے تو پھر اس پر غور کرتے، تو اصول تو یہی ہے نا کہ جو مرجع قریب میں ہو اس کو مرجع بنانا چاہیے۔ تو ہم نے جب غور کیا تو اس میں الاسناد جو تھا وہ بالکل اقرب تھا، اقرب زیادہ قریب تھا، اس کو مرجع ہونا چاہیے، اور تضمنہ جو ہے وہ ذرا قریب تھا، اقرب نہیں تھا، تھوڑا اس سے آگے تھا، اور الکلام جو ہے وہ سرے سے بعید تھا۔ تو اب اگر ہم ضمیر لاتے نا، تو جب تینوں مرجع بن سکتے تھے تو شاید اس سے وہم پیدا ہو جاتا کہ اصول کے مطابق اقرب جو اسناد ہے وہی مرجع بنتا ہے، باقی مرجع نہیں بن سکتے۔ تو اس وہم کو سے بچنے کے لیے ہم نے یہاں پر ضمیر لائی نہیں ہے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ان دونوں کے مرجع بننے کی صورت میں اگر ہم بناتے اس کو، تو پھر اس صورت میں حد کی تقسیم لازم آتی، حد کی تقسیم لازم آتی۔
حالانکہ تقسیم حد کی نہیں ہوتی، تقسیم تو محدود کی ہوتی ہے، حد کی نہیں ہوتی۔ حد تو تعریف ہوتی ہے، وہ تو ایک چیز کی ڈیفینیشن بیان کر رہی ہوتی ہے، تعریف بیان کر رہی ہوتی ہے، تو محدود کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو جب ہم مرجع بناتے ہیں ان دو کو، تو ان دو کو مرجع بنانے کی صورت میں حد کی تقسیم لازم آتی، حالانکہ تقسیم حد کی نہیں ہوتی، محدود کی ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف خرابیاں لازم آ رہی تھیں، اس سے بچنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جان ہی چھڑائی اور ضمیر لانے کے بجائے اس میں اشارہ بعید لے آئے، اور اس میں اشارہ بعید لے آئے، ٹھیک ہے، اور تاکہ مشار الیہ صرف یہاں پر کلام کو بنا دیں، اسی وجہ سے وہ ذالک الکلام کہہ رہے ہیں یہاں پر مولا جامی رحمۃ اللہ علیہ، اور الاسناد اور تضمن جو ہے اس کے مشار الیہ بننے کا احتمال سرے سے کیا ہو جائے، یہاں پر ختم ہو جائے۔ قولہ فی ضمن اسمعینی، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ الا فی اسمعینی کی عبارت یہاں پر درست نہیں بنتی، کیوں؟ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے اور اس کا مابعد ظرف بنتا ہے، اور ماقبل جو ہوتا ہے وہ مظروف بنتا ہے۔ ماقبل کو اٹھا کے اس کے بعد والے کے اندر ڈالا جاتا ہے، تو بعد والا ظرف بنتا ہے، برتن ہوتا ہے، اور پہلا والا مظروف اس کے اندر آنے والی سمانے والی چیز ہوتی ہے۔ اور ظرف اور مظروف میں تو مغایرت ہوتی ہے، مغایرت ہوتی ہے، جدا ہوتے ہیں، اور یہاں مظروف اور ظرف ایک اور ہیں۔ اتحاد الظرف بالکل یوں سمجھیں ظرفیت الشیء لنفسہ ہی لازم آ رہا ہے۔ کیسے؟ اس کا مطلب تو یہ ہو رہا ہے کہ لا یتعطل الکلام الا فی الکلام، یعنی وہ جو کلام ہے وہ دو اسموں کی صورت میں ہوگا، وہ جو کلام ہے ایک اسم اور فعل کی صورت میں ہوگا، یعنی وہ جو دو اسم ہوں گے وہ کلام ہوگا، وہ جو ایک اسم اور فعل ہوگا وہ کلام ہوگا۔ تو مطلب یہ بنے گا لا یتعطل الکلام الا فی الکلام، کلام نہیں حاصل ہوتا مگر دو کلاموں میں۔ تو یہ تو ظرفیت الشیء لنفسہ ہی لازم آ گئی، تو غلط ہے، مغایرت نہیں ہے یہاں پر ظرف مظروف میں، ایک ہی چیز ہو گئی، اتحاد ہو گیا یہاں ظرف اور مظروف کا۔ تو اس کا جواب شارح نے یہ دے دیا ہے کہ یہ ظرفیت الشیء لنفسہ ہی لازم نہیں آتی، یہ ہے ہی نہیں وہ، بلکہ یہ تو ظرفیت الخاص للعام ہے، اور ظرفیت الخاص للعام جو ہے یہ جائز ہے، کیونکہ خاص کے ضمن میں عام موجود ہوتا ہے۔ مثلا انسان کے ضمن میں حیوان موجود ہوتا ہے نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے ضمن میں حیوان موجود نہ ہو، موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر خاص کے ضمن میں عام موجود ہے، یہاں جو مظروف ہے وہ عام ہے، اور جو مظروف ہے وہ کیا ہے، وہ عام ہے، اور اس کے وجود میں آنے کی دو صورتیں ہیں جو مظروف ہیں۔ مثلا الکلام، الکلام جو ہے نا، الکلام وہ مظروف ہے، وہ عام ہے، وہ کسی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اور فی کے بعد جو آ رہے ہیں وہ خاص ہیں، ظرف جو ہے وہ کیا ہے، خاص ہے، تو لہٰذا ظرفیت الخاص للعام یہ جائز ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مثال کے طور پر کلام کے وجود میں آنے کی دو صورتیں جو فی کے بعد بیان ہو رہی ہیں، فی اسمعینی اسم، دو اسم، زید قائم، کلام حاصل ہو گیا۔ فی اسم و فعل، اسم اور فعل کے اندر ضرب زید، قائم ہو گیا، زید ضرب ہو گیا، تو کلام کا وجود ان دو صورتوں میں ہو گیا۔ تو ظاہر بات ہے یہ جو فی کے بعد آتے ہیں یہ خاص ہیں، اور پہلے والے اور وہ ظرف بن رہے ہیں، اور پہلے والے جو مظروف ہیں وہ عام ہیں، تو لہٰذا ظرفیت الخاص للعام یہ جہاں پر یہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اچھا آگے یہ بتا رہے ہیں وفی بعض النسخ او فعل او فی فعل و اسم، یہ کچھ نسخوں کا اختلاف بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے لب لباب کہ بعض نسخوں میں یہ بات یہاں پر موجود ہے کہ اسم کو یہاں پر مقدم کیا گیا ہے، فی اسم و فعل، اگر اسم کو پہلے کیا تو کوئی بات نہیں، اسم اشرف ہے اور اعلیٰ ہے باقی دو بھائیوں پر، اس لیے کہ وہ مسند الیہ دونوں بنتا ہے، کلام ان سے اسم دو اسموں سے آرام سے بن سکتی ہے، فعل اور حرف کی طرف محتاج نہیں ہوتا، بخلاف فعل کے کہ فعل اس وقت تک کلام نہیں بنا سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اسم نہ آئے، اور حرف بیچارہ تو کلام کا بنانے کا تصور بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے جس نے اسم کی شرافت کو دیکھا ہے، علویت کو دیکھا ہے، تو علو مکان کو تو اس کو پہلے لائے ہے۔ بعض نسخوں کے اندر فی فعل و اسم یوں بھی کہہ دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، فعل کو مقدم اس لیے کیا ہے انہوں نے کہ تقدیم کی جو ترتیب میں فعل مقدم ہوتا ہے عام طور پر، مثلا عام طور پر لوگ جملہ فعل یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں نا، تو جملہ فعل یہ میں فعل ہی کلام میں کیا ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے، تو فعل کی وجہ سے وہ ساری بات ہو جاتی ہے، اور فعل عامل بھی ہوتا ہے، آگے جتنے اسم ہیں ان کے اندر عمل کرتا ہے، ان کو اپنا معمول بناتا ہے، معمولات بناتا ہے، تو اسم کے اندر عامل بننے کی جو پاور ہے، طاقت ہے،
وہ عمل کس پر کرتا ہے؟ آگے اسماء پر کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس پاور کو دیکھتے ہوئے، اور عام طور پر زیادہ استعمال میں جملے فعلی آتے ہیں، اور فعلیے میں پہلے جو فعل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا لحاظ بعض نسخوں کے اندر کیا گیا، تو کوئی ایسی بات نہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ ترکیبہ ثنائی العقلی، کہ یہ جو ترکیب یہاں پر ہوئی ہے، یہ ترکیب اس حوالے سے ایک سوال جواب کا سلسلہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے کلمہ کی تقسیم جو کی تھی اس میں ادات حصر تو ذکر نہیں کیے تھے، اور یہاں کلام کی تعریف میں آپ پہنچے ہیں تو اللہ سے آپ ادات حصر کو لا چکے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو جواب یہ ہے کہ کلمہ میں ادات حصر لانے کا تو نہیں بنتا تھا۔ کلمہ کی ٹوٹل دنیا میں قسمیں ہی 3 ہیں، اسم فعل حرف، تو اس میں ہم ادات حصر لا کر اپنے ساتھ لوگوں کو ہنسائیں، جگہ ہنسائی کریں، ایسے تو نہیں ہے۔ لیکن کلام کے اندر یہاں پر 6 احتمال موجود تھے، 6 احتمال، تو اب وہ 6 احتمال یہاں پر مولا جامی نے نقل کیے ہیں۔ تو ان 6 احتمالات میں سے صرف 2 احتمال ایسے تھے کہ جن سے کلام بنتی ہے، 2 اسم ہوں یا 1 اسم اور فعل ہوں، تو باقی 4 جو ہے احتمالات وہ مردود قرار پاتے ہیں۔ تو اب کا احتمالات عقلی تو تھے، اس وجہ سے ان کو رد کرنے کے لیے باقی 4 کو یہاں پر جو ہے اس کو لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہاں پر ادات حصر کو لایا گیا ہے۔ تو امید ہے اس سوال کا جواب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے وَنَحْوُ یا زید بتقدیر ادعو زیدن، یہ کہ اعتراض کا جواب ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ کلام صرف اسم اور فعل سے بنتا ہے، 2 اسموں سے بنتا ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک اسم اور حرف سے بھی بن جاتا ہے، یا زیدو، یا حرف ندا ہے، ادعو فعل ہے، بن گیا کلام۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ایک فعل اور ایک حرف سے کلام بن رہا ہے؟ نہیں، یا ادعو، یا حرف ندا قائم مقام ادعو، فعل واحد متکلم ہے، فعل مضارع ہے، دعا یدعو سے، ٹھیک ہے، نصر ینصر سے۔ ادعو فعل ہے، یعنی یا حرف ندا قائم مقام ادعو کے ہے، ادعو فعل واحد متکلم، فعل مضارع واحد متکلم ہے، اور اس کے اندر انا ضمیر فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر، اور آگے جو یا زید زید ہے وہ اس کا مفعول بہ ہے، ٹھیک ہے، تو فعل فاعل اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ ہو گیا ہے۔ تو کلام تو اس طرح بنی ہے۔ آپ کس خیال میں ہیں کہ یا زید ایک حرف اور فعل سے کلام بن گئی؟ ایسے نہیں ہے، آپ ذرا اور فرمائیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی پوری بات ہو گئی۔ اب یہاں پر ہم اس کو عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، اس عبارت کے اندر کیا ہے۔ تو عبارت کے اندر ولا یتعطى ای لا یحصل، نہیں حاصل ہوتی، ذالک ای الکلام، یہ کلام حاصل نہیں ہوتی، الا فی ضمن اسمین، مگر 2 اسموں کی ضمن میں آئے گی، زید قائم او احدہما مسند، یا دونوں میں سے ایک مسند ہوگا، والآخر مسند الیہ، دوسرا مسند الیہ ہوگا، او فی ضمن اسمین مسند الیہ، یا یہ اسم کے ضمن میں ہوگی پھر، اور اس اسم میں کیا بنے گا؟ مسند الیہ بنے گا، اور فعل کے ضمن میں ہوگی مسندن، یہ کیا بنے گا جی؟ یہاں پر وہ مسند بنے گا۔ وفی بعض النسخی، اور بعض نسخوں میں جو یہاں آیا ہے، او فی فعل و اسم، یعنی اسم فعل کو آگے پیچھے کر دیا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن سوال جواب ہم نے کر دیا ہے۔ فإن ترکیبہ ثنائی العقلی، یہاں پر جو ترکیب بن رہی ہے عقلی اعتبار سے، بین الاقسام الثلاثہ، ان 3 قسموں کے درمیان، یعنی اسم فعل حرف کے درمیان، یرتقی الی 6 اقسام، تو یہ کیسے بن رہی ہے جی؟ یہ 6 قسموں کی طرف جا رہی ہے عقلی اعتبار سے۔ ثلاثۃ منہا من جنس واحد، 3 ایک جنس کے جیسے بن رہے ہیں، یعنی مثلا کیا ہوگا؟ اسم فعل حرف 3 تو یہ بن گئی۔ وثلاثۃ منہا، گڑ مڑ کر کے جو ہے وہ 3 بن جاتی ہیں اس سے، من جنسین، اسم و فعل، اسم و حرف، فعل و حرف، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک یہ بات انہوں نے 6 قسمیں بیان کر دیں، اور آگے کہتے ہیں یہ جو کلام ہے، تو ظاہر بات ہے یہ کلام لا یحصل، حاصل نہیں ہوتی بدون الاسناد، اسناد کے بغیر۔ اب اسناد کس میں؟ یا صرف 2 اسموں میں ہو سکتی ہے، اور ایک اسم اور فعل میں ہو سکتی ہے، باقیوں 4 میں اسناد نہیں ہو سکتی۔ والاسناد لا بد لها من مسند، کیونکہ اسناد ضروری ہے اس کے لیے مسند اور مسند لہ ہونا۔ وہما لا یتحققان، اور وہ نہیں حاصل ہوتے مگر الا فی اسمین، 2 اسموں کے اندر ہی حاصل ہوتے ہیں، او اسم و فعل، یا اسم اور فعل کے درمیان ہی حاصل ہوتے ہیں، 2 ہی صورتیں ہیں۔ واما الاقسام الاربعۃ الباقی، اور باقی جو 4 اقسام ہیں، ففی الحرف، یعنی حرف کلاہما مفقودان، یہ دونوں مفقود ہیں، وفی الفعل والفعل، فعل سے بھی مفقود ہے،
وفی الفعل والحرف مسند، یہ اس میں مسند تو ہوگا، مسند لے مفقود ہے. وفی الاسم والحرف احدہما مفقود، اسم اور حرف ہو تو اس میں سے ایک تو مفقود ہے، یا مسند لے مفقود ہے یا مسند مفقود ہے، کیونکہ اسم ایک بنے گا نا، یا مسند بنے گا یا مسند لے بنے گا، حرف تو کچھ نہیں بن سکتا. فإن الاسم ان کان مسند لے، پس اگر اسم اس مسند بنے گا فالمسند لے، پس مسند لے جو ہے مفقود ہے، اور اگر مسند لے بنے گا تو مسند کیا ہے، مفقود ہے. ونحو یا زید، یہ سوال کا جواب ہے جو آخر میں نے دیا بھی تقدیری ادعو زیدن، یہ ادعو کی تقدیر کے ساتھ یہ پوری بات بنتی ہے. ٹھیک ہے. فلم یکن من ترکیب الحرفی، بس یہ نہیں ہوگی ترکیب حرف اور حرف ندا اور ایک اسم کی، جیسے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بلکہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو کے ہے. بل یہ اعتراض اس میں بھی ہو سکتا ہے نا، اضرب صرف ایک فعل ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ پورا کلام جملہ اور کلام کہہ دیا ہے، تو وہاں بھی ہم جواب دیتے ہیں اضرب اکیلا نہیں، اس کے اندر انت بھی موجود ہے، اس انت کو ملا کر کلام اور جملہ بنتا ہے. اچھا، بل من ترکیب الفعل والاسم، بلکہ یہاں پر ترکیب فعل اور اسم سے بن رہی ہے. الذی ہوا منوی، وہ جو منوی ہے یہاں پر نیت میں ہے، فی ادعو، یعنی یا حرف ندا کا مقام ادعو کے نیت میں موجود ہے. وہوا انا، اچھا انا ادعو کے اندر انا ضمیر جو منوی ہے، ظاہر بات ہے ضمیر کو منوی یعنی نیت میں رکھا جاتا ہے اور اس کی ترکیب باقاعدہ کی جاتی ہے.